نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ ہر کوئی خوبصورت دکھنا چاہتا ہے، اور خوبصورت دکھنے کے لیے نہ جانے کون کون سی چیزیں استعمال کرتی ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے پھر وہ مرد ہی کیوں نہ ہو، ہر کوئی خوبصورت دکھنے کے لیے الگ الگ طرح سے میک اپ کرواتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات یہاں کہنا چاہوں گی کہ آج لوگوں نے دنیا کی چیزوں کو خوبصورتی کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے، لیکن اصل خوبصورتی تو اللہ کی عبادت میں ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو چہرے پر نور آتا ہے، اور جس کے چہرے پر نور ہو تو اس سے خوبصورت اور کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے پھر آپ کتنا ہی میک اپ کیوں نہ کر لے۔ اور میک اپ لگانا اسلام میں جائز بھی نہیں، کیونکہ میک اپ جن چیزوں سے بنتا ہے ان چیزوں کو اسلام نے جائز قرار نہیں دیا، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ملائی جاتی ہیں جو کہ ناجائز و حرام ہوتی ہیں۔ اسلام میں عورتوں کو تو خوشبو لگانے سے بھی منع کیا گیا، اور اگر خوشبو لگاتی ہیں تو اس میں بھی قید لگا دی گئی ہے کہ کس طرح کی خوشبو لگائی جائے۔ لیکن آج عورتوں کا حال یہ ہے کہ ہر وقت میک اپ میں لدی ہوئی رہتی ہیں، اور میک اپ کروانے کے لیے باہر جایا کرتی ہیں، ہزار لاکھ روپے خرچ کر دیتی ہیں صرف اور صرف میک اپ کے پیچھے۔ لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ میک اپ جو ہے بعد میں جب اس کے سائیڈ ایفیکٹ نظر آئیں گے تو ہمارا چہرہ بالکل بگڑ جائے گا، اور یہ تو دنیا میں اس کی سزا ہوگی۔ لیکن میک اپ کر کے نامحرم مردوں کے سامنے جانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب مرنے کے بعد انہیں قبر میں رکھا جائے گا تو قبر میں ان پر ہزاروں سانپ اور بچھو مسلط کیے جائیں گے، اور پھر جب جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا تو نہ جانے اللہ رب العزت ہی بہتر جانے کہ کس طرح کے عذاب ان عورتوں کو دیے جائیں گے جو کہ نامحرم مردوں کے سامنے میک اپ کر کے جایا کرتی تاکہ وہ انہیں لبھا سکیں۔ عورتوں کو اسلام میں خوشبو لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور خوشبو کی اجازت جو دی گئی تو وہ ایسی خوشبو ہو کہ جس کی مہک صرف اس عورت تک ہی محسوس ہو، اور کوئی اگر بالکل اس کے قریب کھڑا ہے تو پھر اسے اس کی مہک محسوس ہو سکے۔ لیکن آج کل عورتوں کا حال یہ ہے کہ ایسا پرفیوم لگائیں گی کہ دور سے ہی معلوم ہو جائے گا کہ فلاں عورت آ رہی ہے، فلاں کی بیٹی آ رہی ہے، فلاں کی بیوی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، لوگ تمہیں تمہارے خوشبو سے پہچانے تو اس سے بڑھ کر کے شرم کی بات اور کیا ہوگی۔ میں ایک بات یہاں کہنا چاہوں گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت خوشبو لگا کر کے بازار سے گزر رہی تھی۔ وہ عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزری۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک میں اس عورت کے عطر کی خوشبو پہنچی تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ میں آئندہ تجھے اس حال میں دیکھنا نہیں چاہتا، اگر تجھے میں نے اس حال میں آئندہ دیکھا تو تیرے لیے بہت بڑی سزا رکھی جائے گی۔ اور اس عورت کو کہا کہ تو فوراً جا اپنا لباس تبدیل کر اور جا کر کے غسل کر تاکہ تیرے جسم سے یہ جو خوشبو آ رہی ہے یہ خوشبو دور ہو جائے، کیونکہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ خوشبو لگانے والی عورت کو قیامت کے دن زانیہ کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ تو کیوں نہ اس عورت نے زنا کیا، نہ ہی کوئی ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے اسے زانیہ کہا جائے، لیکن صرف اور صرف خوشبو لگائی تو خوشبو لگانے کی وجہ سے اسے ان لوگوں کے صف میں کھڑا کیا جائے گا، ان عورتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو عورتیں دنیا میں بدکاری کرتی پھرتی، جو عورتیں دنیا میں زنا کا گناہ کرتے پھرتی، ان کے ساتھ ان عورتوں کو کھڑا کیا جائے گا صرف اور صرف خوشبو لگانے کی وجہ سے۔ کیونکہ جب عورتیں خوشبو لگا کر کے باہر نکلیں گی تو ظاہر سی بات ہے مردوں کی نگاہیں ان کی طرف پڑیں گی، مرد ان کی طرف متوجہ ہوں گے، اور جو عورت بھی خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ نیت ہوتی ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں، لوگ میری طرف مائل ہوں، تو اس عورت کو قیامت کے دن زانیہ کی
حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ اور میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت خوشبو لگا کر کے مسجد گئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس عورت کو مسجد سے باہر بھیج دیا جائے، کیونکہ وہ عورت خوشبو لگا کر کے آئی تھی اور وہ کہیں اور نہیں گئی تھی، وہ بازار میں نہیں گئی تھی، وہ کسی اور جگہ نہیں گئی جہاں کہ وہ بدکاری کر سکے، بلکہ وہ تو مسجد میں گئی تاکہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ اور ہمیں یہ حکم بھی ہے کہ جب اللہ کی عبادت کی جائے تو اچھے لباس پہن کر کے اور خوشبو وغیرہ لگا کر کے عبادت کی جائے، لیکن چونکہ وہ عورت مسجد میں آئی تھی اور خوشبو لگا کر کے آئی تھی اور مسجد میں مرد بھی موجود تھے، اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مسجد سے باہر بھیج دیا اور فرمایا کہ جا کر کے غسل کر لو اور اپنے لباس کو تبدیل کر لو تاکہ تمہارے جسم سے یہ خوشبو نہ آئے، کیونکہ تم ایک عورت ہو اور تم اگر خوشبو لگا کر کے مسجد میں آؤ گی تو دوسرے لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے اور یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ یہ تو صرف خوشبو کی بات تھی کہ خوشبو لگانے کی وجہ سے عورتوں کو زانیہ کی حیثیت سے اٹھایا جا رہا ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گی کہ جو عورتیں میک اپ کرتی ہیں، بن سور کر کے بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی ہیں اور غیر مردوں کو لبھاتی ہیں، تو یہ میک اپ جو ہے دنیا میں بھی تمہارے لیے بربادی ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ملائی جاتی ہیں، بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں، اور جب یہ تمہارے چہرے کو خراب کر دیں گے اس وقت تمہیں احساس ہوگا، کیونکہ پہلے کی جو عورتیں تھیں وہ تو میک اپ نہیں کیا کرتی تھی، لیکن کیا وہ خوبصورت نہیں تھی؟ لیکن میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ آج کی میک اپ کی ہوئی عورت اور پہلے کی بغیر میک اپ کی ہوئی عورت میں اگر توازنہ کرایا جائے تو پہلے کی وہ خاتون زیادہ خوبصورت ہوگی جو بغیر میک اپ کے رہا کرتی تھی، کیونکہ ان کے چہرے پر جب پسینہ آ جایا کرتا اور وہ پسینے کو جب اپنے دوپٹے سے پوچھ لیا کرتی تھی تو ان کے چہرے میں چمک بڑھ جاتی۔ لیکن آج جب تم میک اپ کر کے تمہارے چہروں پر پسینہ آتا ہے اور جب تم اسے اپنے رومال وغیرہ سے پوچھتی ہو تو تمہارا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ بدصورت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ تمہاری خود کی اولاد بھی تمہیں نہیں پہچانتی، تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو دیکھو یہ تو ظاہر ہی ہے اور یہ دنیا میں اس کی سزا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ لپسٹک وغیرہ جو عورتیں لگاتی ہیں تو اس میں سور کی چربی ملائی جاتی ہے، سور دیکھ کر کے منہ بگاڑتی ہو اور سور کی چربی اپنے منہ میں لگاتی ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور آج کل کے جو میک اپ کے پروڈکٹس آتے ہیں ان میں رنگ دینے کے لیے نہ جانے کس کس قسم کے کیڑے مکوڑوں کو پیس کر کے اس میں ملایا جاتا ہے تاکہ اس میں اچھا رنگ آ سکے۔ تو مجھے بتاؤ، تم کہتی ہو کہ میں اچھی چیزیں استعمال کر کے خوبصورت بننا چاہتی ہوں تاکہ میری طرف لوگ متوجہ ہوں، تو سب سے پہلے تو یہی ایک بہت بڑا گناہ تھا کہ تمہاری خواہش یہ ہے کہ لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں، اور اگر اس خواہش کے ساتھ تم میک اپ کرتی ہو، تم خوشبو لگاتی ہو، تو تمہیں قیامت کے دن زانیہ کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہنم میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ان عورتوں کے لیے اور ان مردوں کے لیے کہ جو ایک دوسرے کو لبھانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، میری باتوں کو ذرا غور سے سننا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں منع نہیں کیا سنگار کرنے سے، تمہیں منع نہیں کیا بناؤ کرنے سے، لیکن اس کے کچھ حدود بتائے ہیں، اور اس کے حدود یہ ہیں کہ اگر تم بناؤ سنگار کرتی ہو تو وہ کس کے لیے ہو؟ وہ تمہارے شوہر کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن آج تو عورتوں کا حال یہ ہے کہ جب بازار جانا ہو تب سنگار کریں گی، جب فلم دیکھنے جانا ہو تب سنگار کریں گی، ولیمے کی دعوت میں جانا ہو تب سنگار کریں گی، کل تو گھر میں سنگار کر کے باہر نکلتی تھی، لیکن اللہ اکبر آج کی یہ حالت ہے کہ آج سنگار کروانے کے لیے باہر جاتی ہیں، کل جب گھر سے سنگار کر کے باہر نکلتی تھی اسلام اس کو بھی جائز نہیں کہتا تھا، لیکن آج باہر جا کر کے کرواتی ہیں، اور وہ بھی نامحرم مردوں سے کرواتی ہیں، اور اس پر حد تو یہ ہے کہ شوہر خود اپنی بیوی کو لے جاتا ہے بیوٹی پارلر میں اور
اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو غیر محرم مرد کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا ایسا میک اپ کرو کہ شادی میں سارے لوگ اسے دیکھتے رہ جائیں۔ اللہ اکبر! ایسے مرد کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا کہ وہ مرد دیوس ہے کہ جس کی بیوی پردہ نہ کرے اور وہ اسے منع بھی نہ کرے، نہ ہی اس کی نمازیں قبول ہوں گی، نہ ہی اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزو، حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے عورتوں کے چیخنے کی آوازیں سنی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ دردناک آواز کن کی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں کہ جو خوشبو لگا کر کے باہر نکلا کرتی تھی تاکہ نامحرم مرد اس کی طرف مائل ہوں۔ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو میک اپ کر کے بالوں کو لہرا لہرا کر کے باہر نکلا کرتی تھی تاکہ غیر محرم اس کی طرف مائل ہوں، اور غیر محرموں کے ساتھ گھومنا پھرنا کیا کرتی تھی۔ اس کی وجہ سے آج انہیں جہنم میں جلایا جا رہا ہے۔ ان کے کھالوں کو، ان کے جسم کو ان آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، ان کے ناخنوں کو اکھاڑا جا رہا ہے، انہیں سر کے بل لٹکا دیا گیا ہے اور نیچے سے آگ جلا دی گئی ہے، اور انہیں سزا دی جا رہی ہے کیونکہ ان لوگوں نے ایسے گناہ کیے ہیں جس کی سزا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ میری بہنوں، میں کہنا چاہوں گی کہ گھنٹے 2 گھنٹے کے حسن کے لیے، کسی کی تعریف حاصل کرنے کے لیے تم میک اپ لگاتی ہو اور ولیمے میں جاتی ہو، اور اگر وہاں کوئی تمہیں دیکھ کر کے کہہ دیتا ہے کہ تو فلاں ہیروئن کی طرح نظر آ رہی ہے تو تمہاری خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ لیکن میرے نزدیک آج کے اس دور میں اگر سب سے بڑی گالی کوئی ہے تو وہ کسی کو ہیروئن کہا جانا ہے، کیونکہ ہیروئن جو ہوتی ہے وہ زناکار بھی ہوتی ہے، ہیروئن جو ہوتی ہے وہ جسم فروش ہوتی ہے، ہیروئن جو ہوتی ہے وہ ناچنے والی ہوتی ہے، وہ جھوٹی ہوتی ہے، غرض کے ہر طرح کے گناہ وہ کرتی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جو ہیروئن نہ کرتی ہو، ہر طرح کی برائی اس میں ہوتی ہے۔ لیکن تمہیں یہ لقب بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، اگر کوئی تمہیں ہیروئن کہہ دے تو تم تو یہ کہتی ہو کہ اس نے تو میرے تعریف کی انتہا کر دی۔ لیکن ذرا اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھ لو، اگر کوئی تمہیں ہیروئن کہنے کے بجائے کہہ دے کہ یہ تو زانیہ ہے، یہ تو جسم فروش ہے، تو پھر تمہارے غصے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ تم لڑنے مرنے پر اتر آتی ہو۔ لیکن میری باتوں کو سمجھو، کیونکہ ہیروئن جو ہے وہی زانیہ ہے، ہیروئن جو ہے وہی جسم فروش ہے۔ تو جب ہیروئن کہے جانے پر تم خوش ہو رہی ہو تو زانیہ کہے جانے پر بھی تمہیں خوش ہونا چاہیے، ورنہ ہیروئن کہے جانے پر بھی تمہیں ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بدکار ہوتی ہے، وہ فاحشہ ہوتی ہے، اور تم امت محمدیہ ہو، تم کنیز فاطمۃ الزہرا ہو، تمہیں یہ القاب زیب نہیں دیتے، بلکہ تمہارے لیے تو یہ لقب سب سے بہترین ہوگا کہ کوئی دور سے ہی دیکھنے والا دیکھ کر کے کہہ دے یہ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیز معلوم ہوتی ہے، یہ تو عائشہ صدیقہ کی کنیز معلوم ہوتی ہے۔ اگر یہ تعریف کوئی تمہارے حق میں کرتا ہے تو واقعی تم تعریف کے قابل ہوگی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزو، ہیروئن تو زانیہ ہے، ہیروئن تو شرابیہ ہے، ہیروئن تو جسم فروش ہے، ہیروئن تو ناچنے والی ہے، بلکہ میرے نزدیک فاحشہ اتنی بری نہیں جتنی بری ہیروئن ہے، کیونکہ فاحشہ جب زنا کرتی ہے تو کمرے کے اندر کرتی ہے، چھپ کر کے گناہ کرتی ہے، لیکن ہیروئن تو سرے بازار کرتی ہے، اس کا پوسٹر لگتا ہے، فلمیں بنتی ہیں جس کو لوگ بڑے ہی مزے سے دیکھتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی برائی ایجاد کی تو اس کا گناہ اسے تو ہوگا ہی، لیکن اس برائی پر جتنے لوگ بھی چلیں گے ان تمام لوگوں کا گناہ اس شخص کے سر پر ہوگا۔ تو پھر سوچے ذرا، جو لوگ فلم وغیرہ بناتے ہیں، جو عورتیں فلم وغیرہ بناتی ہیں، ہیروئن، تم اس کی طرح خود کو سمجھتی ہو تو سوچو ذرا کہ وہ اپنے گناہ کی حقدار تو خود ہے ہی، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اسے اس گناہ کو کرتے ہوئے دیکھا، تو جتنے لوگوں نے دیکھا ان تمام لوگوں کا بھی گناہ اس کے سر پر ہوگا۔ اور ایسی گنہگار عورت کو تم اپنا آئیڈیل بنائے پھرتی ہو، یہ کتنی شرم کی بات ہے۔
اتنی بدترین عورت کا ٹائٹل لے کر کے تم خوش ہوتی ہو؟ ارے تمہیں تو کرنا یہ چاہیے کہ جب تم گھر سے نکلو کسی ولیمے میں جاؤ تو دیکھنے والا دیکھ کر کے کہے ارے یہ تو کنیز فاطمہ معلوم ہوتی ہے، یہ تو عائشہ صدیقہ کی کنیز معلوم ہوتی ہے، یہ تو رابعہ بصریہ کی کنیز معلوم ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے، فکر بدل گئی ہے، ماحول بدل گیا ہے کہ دو جملوں کا خراج حاصل کرنے کے بدلے میں تم اس قدر دردناک عذاب میں مبتلا کی جاؤ گی اور تمہیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت بن سور کر کے اپنے گھر سے نکلتی ہے اور کوئی مرد اسے دیکھتا ہے اور فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو ایسی عورت کے جسم کی چمڑی کو جہنم میں آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ اللہ اکبر! ایک تو کینچی اور اس پر سے وہ بھی آگ کی اور جہنم کے آگ کی۔ آج تمہارے جسم جو ہے اگر چھری سے کٹ جائے، اگر سوئی کی نوک تمہیں چبھ جائے تو تمہیں اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے۔ کھانا پکاتے ہوئے اگر تمہارا ہاتھ جل جائے تو تمہیں اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ تو سوچو ذرا، جہنم میں آگ کی کینچی سے تمہارے جسم کو کاٹا جائے گا تو کیا تم اس تکلیف کو برداشت کر سکو گی؟ تمہارا یہ نازک جسم اس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ خدا کے واسطے اپنے حال پر رحم کرو میری بہنوں۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جو میرے اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ تو اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اس طرح کے گناہوں کے بارے میں سوچنا بھی خود پر حرام کر لو، کیونکہ جو عورت بھی اس طرح کے گناہ کرے گی تو اللہ رب العزت اسے جہنم میں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اور اگر آج تم گناہوں میں مبتلا ہو، اگر آج تم میک اپ کر کے نامحرم مردوں کو لبھاتی